ہیلووین کا وقت تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو سب سے ڈراونا بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچے الگ الگ طریقے کے بھوت بن رہے تھے۔ کوئی بچے ڈریکولا بن رہے تھے، کوئی کلاؤن بن رہے تھے۔ نینسی اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں ہیلووین کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ نینسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ نینسی پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ وہ مارکیٹ جاتی ہے تو ایک عجیب سے کپڑوں میں ایک آدمی کھڑا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے اور وہ نینسی کو ہی گھور رہا تھا۔ نینسی کو یہ دیکھ کر کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ سب ہیلووین کے کپڑوں میں تھے، لیکن وہ آدمی کچھ الگ ہی طریقے کا ڈراونا لگ رہا تھا۔ نینسی پھر بھی اس پہ دھیان نہیں دیتی اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے، سب بچے گھروں میں جا کر ٹرک اور ٹریٹ کر رہے تھے۔ سب بچوں کو چاکلیٹس مل رہی تھی۔ ایلیکس نینسی کا بیٹا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو کھڑا تھا اور ایلیکس کو بلا رہا تھا۔ چاکلیٹ کے چکر میں ایلیکس اس کے پاس جانے لگتا ہے۔ تبھی اس کے دوست اسے بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ ایلیکس انہیں اشارہ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر وہ آدمی کھڑا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایلیکس کچھ سوچتا ہے اور پھر ان لوگ کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ ایلیکس بس اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ باقی سب لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی ٹائم وہ آدمی دوبارہ سے ایلیکس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ایلیکس اسے لے جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جب نینسی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ وہی آدمی تھا جو اس نے دن میں دیکھا تھا۔ نینسی پوچھتی ہے کہ تم اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر پہ کچھ کھلا دو۔ نینسی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہیلووین کی وجہ سے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ آدمی ہیلووین کا کاسٹیوم پہنے ہیں یا پھر بات کچھ اور ہی ہے۔ جب نینسی کھانا لینے جاتی ہے تو وہ آدمی اس کے بچے کو چاقو سے کاٹ ڈالتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نینسی آتی ہے تو یہ دیکھ کر چیختی ہے۔ وہ آدمی نینسی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبا دیتا ہے۔ نینسی کا ہسبینڈ اس وقت گھر پہ نہیں تھا اور وہ آدمی ان دونوں کی لاشوں کو جی بھر کے کھاتا ہے اور بچا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب نینسی کا ہسبینڈ آ کر دیکھتا ہے تو اسے ایسا صدمہ لگ چکا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں اور ہی جا کر رہنے لگتا ہے۔